حضرات گرامی، آج کا یہ روح پرور عظیم الشان 376واں عرس عالیہ محمدیہ اپنی بڑی عظیم شان و شوکت کے ساتھ علماء، فضلاء، مفتیان کرام، سادات کرام کی موجودگی میں روایتی شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے، منایا جا رہا ہے، جس کی اس سال کی آخری تقریب میں ہم اور آپ سب حاضر ہیں، اور یہی انشاءاللہ جب تک نسل ترمذی موجود ہے یہ عرس منایا جاتا رہے گا، اس لیے کہ ہم میلہ نہیں مناتے ہیں، عرس مناتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے حضور، زندہ باد زندہ باد۔ اور اسی کے قائل ہیں اور اسی عقیدے کی فکر رکھتے ہیں۔ جملے تلخ ہوتے ہیں، کڑوے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں پر اثر کرتے ہیں، کچھ بدحال ہوتے ہیں۔ معذرت خواہ ہوں میں اپنے ان علماء اہل سنت سے، شعراء اہل سنت سے کہ جن کی انتھک محنتیں، کوششیں رہیں اور انہیں وقت نہ مل سکا، ان سب کا وقت لے کر میں اس وقت آپ کے سامنے کرم فرمائے حضور، زندہ باد زندہ باد۔ کرم فرما ہمارے فیروز صاحب، عبدالرحمن جامی صاحب اور دیگر علماء اہل سنت جنہیں وقت نہیں مل سکا، میں بڑی معذرت کے ساتھ تمامی حاضرین و سامعین، پیارے پیارے خوش عقیدہ اہل عقیدہ، سنی صحیح العقیدہ، فکر رضا رکھنے والے سنی جیالی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بھول گڑبڑ یا کسی طرح کا شور شرابہ نہیں کریے، میرے باپ کی، میرے دادا کا عرس ہے۔ ہائے 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 ہائے، اچھا ہے، واہ 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 حضور، زندہ باد زندہ باد۔ مجھے مدعو کر کے نہیں بلایا گیا ہے، میں خود یہاں کا جاروب کش ہوں، اللہ اکبر، ہے نا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ غوث اعظم بمنی بسر سما مدد قبل ایدی مدد کعبہ ایمہ مدد مگدائم تو سلطان زمانہ ہستی ہستدارم تمنا شہ جیلا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات پشتی بحق سجد عثمان ہارو مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یمنا رئی یا غوث اعظم زنم زمز شاہ میر محمد قطب عالمی زنم، اور قادری یمنا رئی یا غوث اعظم زنم زمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم۔ کالپی مکہ، کیا کہنے حضور، واہ واہ واہ، کالپی مکہ، کالپی مکہ، کوئی فرجی واڑے والا مرید نہیں کہہ رہا ہے، میر کا چہیتا مرید کہہ رہا ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ کالپی مکہ، مکہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ بلگرام یمن،
اللہ 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 واہ 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 اب کون کیا کہہ رہا ہے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. واہ 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 قلبی مکہ 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 ہائے 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 قلبی مکہ بلگرام یمن. اللہ اب کوئی اس دھروہر کو سنبھال پایا ہو یا نہ سنبھال پایا ہو آہا ہمیں اس سے کیا لینا دینا. اللہ 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 اکبر قلبی مکہ بلگرام یمن 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 اے تو احمد منم اویس خرد. ہائے ہائے اللہ 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 یہ عشق ہے. اور میاں عشق کو چوراہوں پر کبھی نیلام نہیں کیا جاتا ہے. کیا اچھا ہے حضور زندہ باد زندہ باد اور لغت نہ ہونے کی وجہ سے آپ جملوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. اچھا ہے لغت کو سمجھنے کے لیے پیر بننے کی ضرورت ہے. کیا کہنے حضور زندہ باد زندہ باد واہ واہ پیر بننے سے علم حاصل نہیں ہوتا. بہت اچھا ہے زندہ باد زندہ باد ایک عالم بننے کے بعد علم شریعت بھی ملتا ہے اور علم طریقت. واہ 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 پہلے علم چاہیے. کیا کہنے حضور زندہ باد زندہ باد صرف چھت مکان کی چھت ڈھالنے کے لیے لینٹر کا انتظام مت کیجئے. پہلے بنیاد بنائیے پھر لینٹر ڈالنے کی بات کیجئے. واہ واہ ہم چھت ڈالیں گے صرف, بنیاد کون تمہارا باپ بنائے گا. اللہ اللہ مرشدان قالبی ہائے ہائے جن کا آج عرس ہے, مانے کوئی نہ مانے, واسطہ یا بلا واسطہ, سب کو مرشدان قالبی کا فائدہ کیا بات ملا. ہے واہ 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 زندہ باد اب زندہ یہ باد تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم اس کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہے ہو. اللہ 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 جب زیادہ کوئی کچھ کھا لیتا ہے نا تو وومیٹنگ ہونے لگتی ہے, اگلنے لگتا ہے. اچھا برداشت کیسے ہوگا؟ میں نے بہت برداشت کیا ہے, اب برداشت نہیں کیا جائے گا. کیا بات میرا برابر کا بیٹا میرا تیار ہو چکا ہے. ہائے 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 اچھا ہے واہ 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 کیا تیور ہے حضور زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کانوینٹ کی بنیاد پر بیٹے کو جانشین فضل اللہ نہیں بنا رہے. بہت اچھا ہے زندہ باد. ہم کانوینٹ سے اپنے بیٹے کو میر شاہ فضل اللہ کا جانشین نہیں بنا رہے ہیں, مدرسے میں بھیج کر علم دین مصطفیٰ حاصل کرا. واہ 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 جب تک علم نہیں ہوگا وارث ایسے ہی بن جائے گا. ہائے 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 کسی باپ کا بیٹا اپنے باپ کی پراپرٹی کا تو وارث بن سکتا ہے, مگر بزرگوں کے علم کا وارث وہی ہوتا ہے. بزرگوں کے علم کا عکس وہی ہوتا ہے, شبیہ وہی ہوتا ہے جو ان کا پردہ ہوتا ہے اور ان کی علمی لیاقت کو جانتا بھی. اور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور صاحب سجادہ جانشین سرکار غیاث ملت سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تو میں نے بڑے ملک بھر میں تمام سارے گورے گورے لوگ دیکھے تاج الشریعہ جیسے, مگر تاج الشریعہ تھوڑی ہے. اللہ اچھا ہے حضور زندہ باد. تاج الشریعہ جیسا گورا گورا چہرہ لے کر گھوم رہے لوگ. واہ 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 کچھ لوگ تو سوئی چبھا چبھا کے گورے بن رہے ہیں, ہے نا. ارے کیا کہنے حضور زندہ باد زندہ باد واہ 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 زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ. مگر تاج الشریعہ نہیں. ارے کوئی بریلی کا معتمد بن گیا ہے تو ہر ایک تھوڑی معتمد بن گیا. لوگ رشوت کی گڈیاں دے دے کر معتمد بننا چاہ رہے ہیں. اللہ 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 لفافوں پر لفافے دے کر معتمد بننا چاہ رہے ہیں. ہائے 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 مگر جسے تاج الشریعہ نے کیا معتمد کہنے؟ بنانا تھا بنا لیا. آہا لوگ کہیں گے آپ سید ہیں اور آپ اپنے آپ کو تاج الشریعہ کا معتمد ہونے پر فخر کر رہے ہیں. میاں
علم والے کا اگر کوئی معتمد ہو جائے تو اس کی حیثیت خود بلند ہو جاتی ہے. کیا کہنے. زندہ باد حضور. سبحان علم والا للو پنجو تو کسی کو بھی اپنا معتمد بنا لے گا, ہے نا. دو چار کرامتیں بیان کر دے وہ ہمارا معتمد ہو گیا. مگر اعلیٰ حضرت کے علم کا وارث کسی کو اگر اپنا معتمد جان لے, انہوں نے جانا فقر ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب آپ کے پاس تو گھر کی تمام دولت ہے, تو کیا ہوا؟ کلپی شریف کی امانتیں ماررہ شریف میں بھی ہیں, بریلی شریف میں بھی ہیں. سبحان اللہ. بے اور شک. بریلی شریف کی اور ماررہ شریف کی امانتیں کلپی شریف میں موجود ہیں. یہ سبحان ہمارے اللہ. خاندانی معاملات ہیں, آدان پردان کا سلسلہ تو جاری رہتا ہی ہے. اللہ اللہ. اب اس میں بیچ میں کسی کے پیٹ میں درد ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا کہنے. کیا کہنے حضور. حضور امین ملت نے ایک مرتبہ تمام سارے مسائل تھے اور گفتگو جب کرنے پہ آئے, والد گرامی ممبر پر موجود تھے, تو جب تقریر کی تو تقریر والد گرامی کی طرف محبت بھری خلوص بھرے انداز میں ہوئی, تو لوگوں نے کہا گھٹنا پیٹ کی طرف نہیں جھکا, ہمیشہ پیٹ کی طرف جھکتا ہے. گھٹنا پیٹ کی طرف نہیں جاتا, پیٹ کی طرف ہی گھومتا ہے. واہ 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 واہ. تو بریلی تمہاری طرف نہیں کلپی کی طرف ہی گھوم کے آئے گا. کیا کہنے. جتنی بھی کوئی کوشش کر لے, اس لیے کہ ہم اس رشتے اور بندھن میں بندھے ہوئے ہیں. بہت اچھا ہے. اور جو بندھن کے باہر لوگ ہیں وہ بھی مقصد میں اپنا بندھن باندھنا چاہ رہے ہیں. باندھنے پہ تلے ہوئے, چاہے جس ریشم کی ڈوری سے بندھن باندھ لو, اتنا مضبوط بندھن تو باندھ ہی نہیں سکتے جتنا مضبوط بندھن اعلیٰ حضرت نے باندھا ہے. دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے, خالے فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسا بندھن باندھ کر دکھاؤ, ہم مان لیں گے. اعلیٰ حضرت کا میرے احسان مانو. اللہ اللہ اللہ. اعلیٰ حضرت کا میرے احسان مانو کہ انہوں نے تعظیم کا حکم دیا. اللہ اکبر. بس یہی تحفہ اپنے سینے سے لگا کر رکھو, زیادہ اچھلنے کودنے کی ضرورت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے پیرزادے مہررہ شریف ہو کر کالپی شریف پہ ہیں. اونلی صرف اتنا ہی مسئلہ ہے. یہ میرے اعلیٰ حضرت کا احسان ہے کہ پوری دنیا میں آج آپ واجب التعظیم نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اس کا یہ فائدہ اٹھا لینا صاحب کہ ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں. لوگ کہیں گے کہ صاحب آپ عرس ہے, پھر بھی وہی داستان لے کے بیٹھے. میرے بھائی کیا کروں, دل کے پھپولے جل کے سینے کے داغ سے گھر کو ہی آگ لگ گئی اپنے چراغ سے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہم اپنے علماء کی شان میں گستاخیاں برداشت نہیں کریں گے. جو عالم ہوگا وہ اس فکر کو سمجھتا ہو. کیا بات. جو عالم ہوگا وہ اس فکر کو سمجھے گا کہ عالم کی حیثیت کیا ہے, اس کا مرتبہ کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آل رسول کا مرتبہ بلند ہے, مگر نائب رسول کو بھی کسی گھٹیا انداز میں سمجھنے کی کوشش مت کرو. انہیں اپنا نائب مصطفیٰ جان رحمت نبی آخر الزمان نے بنایا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ واقعی صحیح النسب سادات ہوتے ہیں جو اپنے ممبروں پر, اپنی جگہوں پر سادات کرام ہو کر نبی کے تمام نائبین کی تعظیم کرتے ہیں. کیا بات. علماء کی تعظیم کرنے کا حکم ہمیں ہمارے نبی آخر الزمان نے بتایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے بھائی اپنے اندر علمی فکر اور وقار پیدا کرو. آج تاخیر کل شریف میں ہوئی, دعا کیجئے کہ میری طبیعت بہت زیادہ آج ڈسٹرب بھی ہے اور خراب بھی ہے. میں کس طرح سے اس وقت ممبر پر حاضر ہوں یہ میں جانتا ہوں, میرا میر جانتا ہے. اللہ اکبر. تاخیر ہوئی, وقت اپنا ہے, میر اپنا ہے. اللہ اللہ اللہ. وقت اپنا ہے, میر اپنا ہے. میر اپنا ہے. جب شہنشاہی اپنا ہو تو پھر بحث چاہے جتنی دیر چلے.
کیا کہنے، واہ واہ واہ. میر اپنا ہے، مگر مجھے آپ کا بھی خیال ہے. ابھی آپ نے وہ فصل بہار دیکھی جسے جامعہ دارالعلوم محمدیہ کی فصل بہار کہا گیا. میں دل کی عطا گہرائیوں سے ان حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں، بالخصوص جناب دانش دیوان صاحب اور پورے شہر کا میں تہل دل سے شکر گزار ہوں کہ جو آپ نے اپنی حلال کمائی کا پیسہ میر صاحب کے اس ادارے کو دیا. سبحان اللہ، سبحان رب اللہ. تعالی ان سب کے رزق میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، ان کی آمین. کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین اللہم آمین. غیاث الدین کا منصوبہ ہے، انشاءاللہ میں پہلے کروں گا پھر آپ کو آواز دوں گا. میری دلی خواہش ہے کہ یہ جامعہ جو ہمارے میر صاحب کا مدرسہ ہے، ہمارے دادا کا جو مدرسہ ہے، یہ صرف اس حدود تک نہ رہ جائے بلکہ ورلڈ لیول پر اسے انشاءاللہ سرکار میر کے نام سے انشاءاللہ یہ یونیورسٹی بنایا جائے. انشاءاللہ انشاءاللہ وقت کا انتظار کیجیے. اب اسی میں لوگ سوچنے لگیں گے اور فیس بک پر کمنٹ کرنے لگیں گے، تو آپ کے پاس موبائل کے سوا بچا ہی کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. موبائل پر لکھنے کے سوا بچا ہی کیا ہے آپ کے پاس؟ آگے پیچھے سب برابر، اس کے علاوہ بچا ہی کیا ہے؟ اور میر صاحب کی اولاد جس جہاں تھی آج اس سے کہیں کڑو رہا زیادہ بلندیوں پر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک ہمیں اپنے بڑوں کی صرف دعاؤں کی ضرورت ہے، کیا بات. دعاؤں کی ضرورت ہے. انہوں نے اپنے اس بیٹے کو نوازا ہے اور وہ فکر اپنے میر کے قدموں کو پکڑ کر کروا. ورشٹھ پترکار کالپی کی آواز ہے نا، تہ دل سے غیاث الدین ان کا استقبال کرتا ہے. ان کی جو محنتیں خانقاہ کے لیے رہتی ہیں، بے لوث جو خدمات رہتے ہیں، ہم اس کا چاہے ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو، ہم ان کا رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی فکر کو قبول کرتے ہیں. اور میں ماں بہنوں سے کہوں گا کیوں آتی ہو لعنت لینے کے لیے؟ ارے لعنت سے بچنا چاہتی ہو تو گھروں میں رہ کر تلاوت قرآن کیا کرو اور وہیں شیرینی کا انتظام کر کے فاتحہ خوانی میر صاحب کی کیا کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گھر رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، خوشحال رکھے، تمام تر نعمتوں سے تم کو نوازے، تمہارے گلشن میں خوشگوار ماحول پیدا ہو. آمین. مت آیا کرو آراس میں. اور اگر تم کو جانے کا ہی بڑا شوق ہے تو خانقاہ محمدیہ مت آیا کرو، خانقاہ محمدیہ مت آیا کرو. جی ہلو، خانقاہ محمدیہ مت آیا کرو. یہ خانقاہ محمدیہ وہ بزرگوں کا آستانہ ہے جہاں سے شریعت کو فالو کیا جاتا ہے، شریعت مصطفیٰ کو فالو کیا. لوگ سوچ رہے ہوں کہ ہم کب سے مٹھائی کا ڈبہ کھول کر کھڑے ہیں، فتقل تو ہونے کا نام نہیں لے رہا. میاں سال میں ایک بار میر صاحب کا قل ہوتا ہے، دل بھر کر بول لینے دیا کرو یار. دل بول کر کچھ تو زبان سے منہ سے نکال لینے دیا کرو، ہے نا. عرس میں آئے، عرس میں آئے، میر صاحب کا لنگر چل رہا، محبت والا، چاہت والا، عشق والا، سکون والا. ایک کالپی والوں مل جل کر اسی لنگر میں کھایا کرو تاکہ معلوم ہو جائے کہ کالپی کی ایکتا کیا چیز ہے. کالپی کی ایکتا کیا چیز ہے. کالپی میں ہمیں انیک نہیں چاہیے، ایک چاہیے. ہم تمام
घनिष्ठ फिक्र के लोगों से बहुत दूर रहते हैं। हमें उसूल चाहिए। तुमसे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम अपनी बेटियां वहाबियों के यहां मत दिया करो, ना वहाबियों के घर की चुड़ैल और भूतनी लाया करो। हमारे मुजीब साहब कबिला, जिन्हें उर्फ अल्लामा साहब कहा जाता है, बहुत से लोग सोचते हैं कि ये अल्लामा घोसी से कैसे तशरीफ ले आए। ये कालपी शरीफ से मुजीब अल्लामा साहब तशरीफ रखते हैं। अपनी बिरादरी के वरिष्ठ नागरिक हैं, है ना, अपनी बिरादरी के वरिष्ठ नागरिक हैं। असल में मसला यह है कि असल अगर नाम से किसी को याद कर लिया जाए तो लोगों को भी तकलीफ हो जाती है कि साहब हमारी असल, भी तकलीफ हो जाती है कि साहब हमारी असल को आवाज माइनॉरिटी में खुद बुलंद है। जो भी ईमान वाला है, शरीयत के मसाइल बिरादरी के एतबार से नहीं है, शरीयत के मसाइल बिरादरी के एतबार से नहीं है, मुस्तफा के गुलामों के एतबार से। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। नबी के वफादारों के एतबार से। शरीयत का हुक्म जो सैयदजादों पर है, वही खानजादों पर है, वही तमाम सारी बिरादरी वालों पर है। मगर जो उन्हीं पर यह हुक्म लागू होता है जिनकी जबान पर यह तराना होता है कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हीं लोगों के लिए हुक्म शरीयत, उन्हीं लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि नमाज आप पर, तमाम गुलामान मुस्तफ़ा पर नमाज फर्ज है और नबी की आल पर नमाज फर्ज नहीं है, ऐसा नहीं है। घर वालों पर तो पहले है, घर वालों पर तो पहले है। नबी ने पढ़कर दिखाई, सहाबा ने उनकी इमामत पे पढ़ा, तो पहले इमाम तो मेरे मुस्तफ़ा। नबी ने इमामत फरमाई, का मुसल्ला सिद्दीक़ अकबर को दिया, उन्होंने फारूक आजम को दिया, उन्होंने उस्मान गनी को दिया, उन्होंने अली को दिया, अली ने हसन को दिया, हसन ने हुसैन को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम ईमान वाले हैं कि ठठ मारता हुआ उर्स आलिया मोहम्मदिया में आने वाला हुजूम इस बात की गम्माजी करता है, गवाही देता है कि खानकाह की इंतजामिया के इंतजाम कैसे हैं। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी इंतजामिया का हर फर्द ईमानदार फर्द है। लोग कहेंगे साहब अपने ही मुंह से, तो खुद आप भी तो इंतजामिया में हैं, तो खुद ही अपने मन से बोल रहे हैं, अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं। मैं तो अच्छा है। हमें खानकाह का इतना एक बात ज़हन में रखिएगा, ये उर्स में जो थोड़ा बहुत चंदा भी लोग करते हैं, स्टेज से होता है, आप लोग देते हैं, ये याद रखिएगा कि उर्स के मौके पर या पूरे साल में होने चंदे के एक पैसे से भी ना उर्स करा जाता है, ना तामीरी काम किया जाता है। ये पूरा का पूरा पैसा खानकाह के तमाम सारी जरूरतों में सर्फ किया जाता है। इसके तमाम हमारे मेंबरान और अरकान गवाह हैं। ये जितने भी काम हो रहे हैं, मुझे बताए कोई कालपी का फर्द कि आज तक किसी से एक पैसे का मुतालबा किया गया हो खानकाह मोहम्मदिया की, मस्जिद के मुसल्ले से लेकर खानकाह के काम तक के लिए। इतना बड़ा उर्स आलिया मोहम्मदिया मनाया जा रहा है, न किसी से लंगर के लिए कुछ कहा गया, न डेकोरेशन के लिए, न नजराने के लिए, न किसी चीज के लिए। कैसे होता है? ये सब मीर का करम है, सब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
سبحان تو اللہ پھر ہم سے حساب مانگنے والا کون ہوتا ہے؟ کیا بات. خانقاہ کا انتظام کا حساب لینا ہے، اس کے لیے ہمارا سنی سینٹرل وقف بورڈ موجود ہے. واہ واہ واہ. ہم کبھی تبالچیوں کو اور ٹپوریوں کو حساب نہیں دیتے ہیں. سنی سینٹرل وقف بورڈ اور اتر پردیش گورنمنٹ اگر ہم سے مطالبہ کرے گی تو ہم حساب دینے کے لیے تیار ہیں. الحمدللہ ہر سال کے جو خانقاہ کے اوقاف کے جو حساب و کتاب ہوتے ہیں، لوگ رجسٹر لے کر وقف بورڈ جاتے تھے حساب بنا کر جمع کرنے. الحمدللہ ہم سی اے سے یہی اٹیسٹ کرا کر پورا حساب کو مینٹین کرنے کے بعد پھر وقف بورڈ میں بھیج کر جمع کروا دیتے. جی. ہر سال کا حساب وقف بورڈ پہنچ جاتا ہے. خانقاہ کے ہر چیز ول اپ ڈیٹ ہے، کسی طریقے کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. پانی سے لے کر بجلی وبھاگ تک ہر چیز ول اپ ڈیٹ رہتی ہے. کیسے ہوگا؟ یہ سب ہو جاتا ہے. ہمیں انتظامیہ کو میٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب میٹنگ نہیں ہوتی. ہم لوگ اپنی میٹنگ خود کر لیتے ہیں، آپ سے میٹنگ سے کیا لینا دینا. ہمیں خانقاہ کو کیسے چلانا ہے یہ ہمارے ممبران جانتے ہیں، ہمارے عہدیداران جانتے ہیں. اچھا ہے. آپ تو صرف یہ دیکھیے کہ خانقاہ میں کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اور دعا کیجئے کہ جس جگہ پر آج ہم اور آپ موجود ہیں، بہت پہلے اس کی بنیاد اس ہال کے لیے بنیاد رکھی گئی تھی. کسی وجوہات کی بنا پر یہ ہال نہیں بنا. اب الحمدللہ اسٹیج وہاں پر ہوتا تھا جہاں ہری ٹوپی والا اسٹیج، وہاں اتنا آگے اسٹیج ہوتا تھا. یہ پوری بلڈنگ عمارت تھی، سب پوری بلڈنگ پیچھے تک ہٹا دی گئی. دعا کیجئے کہ انشاءاللہ 1.25 کروڑ روپے کی لاگت سے 1.5 کروڑ روپے کی لاگت سے انشاءاللہ شایان شان ترمذی ہال یہاں پر بنایا جائے. انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ جائے مجبوری اس سال میزوں پر یہ اسٹیج بنا ہے. دعا کیجئے اگلی سال پختہ اسٹیج بن کر تیار ہو جائے. آمین انشاءاللہ. اصل میں دارالعلوم محمدیہ کا بھی ہماری سابق انتظامیہ کمیٹی جو اس سے پہلے انتظامیہ تھی، ہماری سابق انتظامیہ کو بھی کوئی کچھ کہنے کی جرت نہ کرے. ہماری پرانی انتظامیہ بھی لائق تعظیم، جس کے ہر ارکان، چاہے عبدالحمید مستری صاحب ہو یا شفیق قریشی صاحب ہو یا تمام سارے احباب ہوں، سب لائق تعریف ہیں. اور اتنے ایماندار ہے ہماری سابق کمیٹی کہ پچھلا فنڈ کا جو روپیہ دارالعلوم محمدیہ کا تھا، اس روپے سے الحمدللہ میر صاحب کے ادارے کی نئی بلڈنگ تیار ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. لوگ کہتے ہیں میاں بھول جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رکھتے. ہم کبھی کسی کو بھولتے نہیں ہیں. جو ایک بار نظر پر آ گیا وہ نظر پر رہتا ہی. ہے نا؟ ساودھان آپ کیمرے کی نظر میں ہیں. ایسی ہی پورے ملک کو پیغام دیتا ہوں، ساودھان رہیے گا. غیاث الدین کی اللہ 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 کیا کہنے. مسلک کے حوالے سے نہ کسی پیر کو سمجھا جائے گا نہ کسی فقیر کو. اگر مسلک کے معاملے میں کسی نے بھی زبان نکالی نا تو گدی سے زبان. اللہ مسلک کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں برداشت کیا جائے. اللہ مسلک ہمارے آباء و اجداد کا مسلک ہے. یہی مسلک صدیق اکبر ہے، یہی مسلک فاروق اعظم ہے، یہی مسلک عثمان غنی ہے، یہی مسلک مولا علی ہے، یہی مسلک حسین اعظم ہے، یہی مسلک غوث اعظم ہے، یہی مسلک غریب نواز ہے، جو مسلک میر محمد ہے، جو مسلک فضل اللہ ہے، جو مسلک دور میں مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان میر محمد ترمذی. مشورہ ہے کالپی کے شعر کو مت چھیڑیے، مشورہ ہے کالپی کے شعر کو مت چھیڑیے. بازوے اختر رضا میں حیدری تلوار ہے. شیر کی للکار ہے. مکائی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ساودھان رہیے آپ غیاث الدین کی نظر میں. اللہ اللہ ہے نا؟ چل ہی رہا ہے. ابھی کچھ چھٹ بھئیے مولوی بریلی منڈل کے کچھ لوگ جو ہے آج کل بڑا اچھل کود رہے ہیں.
बरेली से सटा हुआ एक जिला है ना, बरेली से सटा हुआ एक जिला है, अच्छा अच्छा, इसे शेर सुन्नत की नगरी कहा जाता है। क्या बात, मेरा शेर सुन्नत मेरे सर आंखों, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान मेरा अल्लाह मुशाहिदे मिल्लत मेरे सुभान सर अल्लाह आंखों। सुभान अल्लाह, बेशक। मगर जितने भी अतड़ी खोर पचौनी बाज हैं, हा 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 खोर हैं, औकात में अपनी रहें, अल्लाह, बहुत मसलक अच्छा के है, मसले में समझौता नहीं किया जाएगा। बहुत अच्छा है हुजूर, जिंदाबाद जिंदाबाद। गयासुद्दीन ने आज तक तुम्हें छेड़ा नहीं है, इसलिए बेहतर मेरा नेक मशवरा ये है कि अपने लिमिट में रहिए आप। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है हुजूर। अभी तो हमारे सब असिस्टेंट लोग काम कर रहे हैं। अरे क्या कहने हुजूर, क्या फाखिराना जुमला है, वाह 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 वाह। अरे भाई, सुप्रीमो पावर खान का हाई सुप्रीम कोर्ट है ये, अहले सुन्नत का सुप्रीम कोर्ट है, जिसे कुतुबुल औलिया की नगरी कहा जाता है, मीर साहब का आस्ताना कहा जाता है। यहीं से हिंदुस्तान भर में सिलसिले कादरिया जारी हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई ये नहीं कह सकता कि कादरिया हमारे घर में अलग से आ गया, बगदाद शरीफ से डायरेक्ट आया। हिंदुस्तान में जितनी भी खानकाहों में सिलसिले कादरिया रवा और दवा जारी है, ये सब मीर साहब का करम है, मीर का करम है, मीर का करम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने खुदा का शुक्र है, शजरे इधर उधर की सनदें चुरा कर शजरे तैयार नहीं किए हैं। बहुत अच्छा है, किसी का शजरा, किसी की सनद, किसी का सिलसिला, किसी का स्टैम्प, किसी की मोहर, हमें ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। खुदा का शुक्र है, मीर साहब का ओरिजिनल कलमी शजरा अल्हम्दुलिल्लाह खानकाह में मौजूद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। कलमी असास से अल्हम्दुलिल्लाह मीर साहब के मौजूद है, जो मीर साहब ने खुद अपने हाथों से लिखे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उन अमानतों का अमीन मेरा बेटा मौजूद, सुभान अल्लाह, मेरा माशा बच्चा। दुआ करो। अब इस मीर के बबर शेर का बेटा शेर तैयार हो चुका है। हाय 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 हाय। लोग कहते हैं अपने ही मियाँ मिट्ठू बनते हैं, अपने आप को बबर शेर कर रहे हैं। अरे हाँ, अपने अपने बाप का बबर शेर हूं, तुम्हारा बाप क्या है क्या है क्या है ये तुम जानो, क्या है क्या है क्या है तुम जानो। खुदा का शुक्र है हम मीर साहब के बेटे है ना भाई, मीर साहब की औलाद है कि नहीं है? कितने लोग मानते हो कि हम मीर साहब की औलाद है? जरा बताओ, ईमानदारी से बोलना। अगर अपने बाप की ओरिजिनल औलाद हो तो ईमानदारी से बोलना। अल्लाह, अगर हम मीर साहब की औलाद है तो बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे सरकार मीर मोहम्मद तिरमिजी हुजूर साहिबे सज्जादा, हमारी हिम्मत हमारी ताकत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 हुजूर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मीर साहब की औलाद है कि नहीं है? बेशक है ना, तो बात खत्म हो गई। मीर साहब हमारे दादा है मीर साहब, है ना, तो दादा का वारिस कौन होगा? शब्बीर भाई कौन होगा? है ना, तो फिर किसी के पेट में दर्द हो रहा, फर्ज ही आप चाहे जितने मुकदमे लगा लीजिए, गयासुद्दीन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। शेर कर्नाटक तशरीफ रखते हैं हजरत खलीलुल उलमा, कोई जवाब नहीं मसलक के मामले में। नाम खलीलुल उलमा के जैसे लोग सुन लेते हैं, पतली गली से निकल लेते हैं। अगर और पीर साहिबान में कुछ हिम्मत हो तो हमारे खलील से निपट कर दिखाए। अल्लाह 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 अल्लाह, हाय हाय। जितना झुकाना चाहो, ये झुकने वाला पिलर नहीं है कर्नाटक में, ये वो मजबूत पिलर है। क्या बात, इसलिए लोगों फिक्र को सुधारो। रमजानुल मुबारक सामने इस्तकबाल दे रहा है, डॉक्टरों से फौरन कंसल्ट कर लीजिएगा, दोपहर की दवा फौरन बंद कराइए। दोपहर की दवाई फौरन मुस्तरद 1 महीने के लिए। अब दवा अफ्तार के बाद या सहरी से पहले खाई जाएगी। क्या कानून मुस्तफा है, हम रमजान के रोजे नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, बेशक।
بولیے انشاءاللہ، زور سے بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اس لیے کہ فرض ہے ہم پر، کس پر؟ ہم پر، کن پر؟ ایمان والوں پر۔ اور باقی لوگوں سے میں کہوں گا، نیک مشورہ دوں گا کہ آپ بھوکے مرنے کی کوشش مت کیجیے، اس لیے کہ آپ پر ابھی روزے فرض ہی نہیں ہیں۔ جب فرض ہو جائے تب روزہ رکھنا، ابھی صرف ایمان والوں پر فرض ہیں۔ تم پر بھی فرض کرانا چاہتے ہو تو کہنا شروع کر دو، میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو۔ زبردستی بھوکے مرتے ہیں دن بھر، اور بغیر روزے داروں سے زیادہ، روزداروں سے زیادہ غیر روزے دار 29 کا چاند ڈھونڈتے ہیں، ہے نا؟ 29 کے چاند کے لیے بہت پریشان رکھتے ہیں۔ اصل عید منانے کا حق، نئے کپڑے پہننے کا حق، خوشیاں منانے کا حق انہی کو ہے جنہوں نے افطار و سحور کے ساتھ تمام نمازوں کی پابندیوں کا اپنے فکر میں ذہن رکھا ہو، جنہوں نے رمضان شریف کے روزے رکھے ہوں۔ اب آئیے کے حالات کو دیکھیں، صاحب ہمارے لیے تو رخصت ہے، مسافر ہے نا؟ چندہ خور مولویوں سے اپنے معاشرے کو بچائیے، انہی اداروں کے اکاؤنٹس میں ڈائریکٹ اپنا پیسہ بھیجیے جو واقعی اہل سنت کے مدارس عربیہ ہیں، چاہے جامعہ اشرفیہ مبارک پور ہو، چاہے جامعہ امجدیہ گھوسی ہو، چاہے جامعۃ الرضا بریلی شریف ہو، چاہے الجامعۃ العلیمیہ ہو، چاہے روناہی ہو، تمام جتنے بھی اہل سنت کے ادارے ہیں، یا دارالعلوم آپ کا محبوب ادارہ دارالعلوم محمدیہ ہو، یا یہاں آ کر ذمہ داروں کو دیجئے۔ ہم 50-50 پر چندہ کرانے کا مزاج نہیں رکھتے۔ کیا بات، کیا بات۔ آدھی تو زکوٰۃ آپ کی ادا ہی نہیں ہوئی، 5,000 دیا، 2,500 مولانا صاحب لے گئے، 2,500 کون ادا کرے گا؟ 2,500 کون ادا کرے گا بھائی؟ اس لیے چندہ خور مولویوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ میں علماء کی گستاخی نہیں کر رہا ہوں، ان چندہ خور جو صرف چندے کے لیے ہی بنے ہیں، بہت اچھا، جو صرف چندے کی ہی رسیدیں چھاپ کر کسی بھی دیوار کے اوپر بورڈ الجامعۃ الفلاح یا فلاں فلاں لکھ کر بورڈ کا فوٹو کھینچا، رسید میں اسٹیمپ کیا اور لے کر قوم کے سامنے، جو صرف کاغذوں پر ہوں، ان مدرسوں سے اپنے پیسے کو بچائیے، اور جو مدرسے چل رہے ہیں انہیں مضبوط بنائیے، اپنے بچوں کو مدارس عربیہ میں بھیج کر دینی تعلیم سے آراستہ کیجیے۔ جب آپ کے بچے مدرسوں میں پڑھیں گے تو کامیاب انشاءاللہ ضرور ہوں گے، اور انہیں انویٹیشن دینا ضرور بند کرو۔ میں بالخصوص اپنے شہر والوں سے ضرور، یہ بجا کر بھانگڑا کرتے ہو، جو ناچتے ہو، یہ سارے رسم و رواج بند کرو، اور ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرو جو شریعت مصطفیٰ کی کھلے عام نہ فکری کرتے ہو اور اس کے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ ہماری کسی سے کوئی دشمنی ذاتی، کوئی تو جھگڑا نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا کوئی کسی سے مسئلہ ہے۔ میرے بھائی اپنا ایک ہی روٹ ہے، گھر سے نکلا، بارگاہ میں 2-5 منٹ کے لیے آیا، حاضری دیا اور چورا شریف چلا گیا، مجھے معلوم ہی نہیں کہ آبادی میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ نہ ہم رہیں گے نہ کسی طرح کی کوئی بات ہوگی، مگر آپ سے اتنا ضرور کہیے گا کہ آپ ضرور کہوں گا کہ آپ کیمرے کی نگاہ میں ہے نا۔ بدعقیدگی کا جو ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے کالپی شریف میں، بدعقیدگی کا جو ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے کالپی شریف میں، اتنا یاد رکھیے، جس دن غیاث الدین اپنے پر آ گیا، اس دن گھروں سے نکال کر وہابیوں کو ننگا دوڑا کر کالپی شریف میں مارا جائے گا۔ اللہ زندہ باد، زندہ باد، واہ 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 واہ۔ اس وقت کالپی کے ٹھیکیدار ہاتھ نہیں لگا پائیں گے، اس لیے کہ نبی کی شریعت کا مسئلہ ہے، مصطفیٰ کے ناموس کا مسئلہ ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے سوچ سمجھ کر اپنی بیٹی دو۔ کیوں اپنی بیٹی کو حرام کاری کے لیے دے رہے ہو جب اس کا نکاح ہی منعقد نہیں ہو رہا ہے؟ نکاح تب منعقد ہوگا جب دونوں کے مابین عقیدہ یہ ہو کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا،
تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان۔ واہ واہ واہ، بڑے بڑے قوم کے ٹھیکیدار کالپی شریف میں ڈانس کرتے ہیں، لاج میں ڈانس کرتے ہو، تجھ ہے تمہاری زندگی پر۔ وہابیوں کے یہاں بارات لے کر جاتے ہو، تجھ ہے، لعنت ہے تمہاری زندگی پر۔ پھر کہتے ہو کہ ہم تو فلاں ہیں، ہم فلاں خانقاہ سے وابستہ ہیں، جیسے تم ہو، تمہاری خانقاہ والوں کو کب اینک ان کی آنکھوں کا ہٹے گا کہ ان کے مرید دھڑلے سے بدعقیدوں کی یہاں شادیاں اللہ کرتے اکبر، ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، واہ واہ، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہر فرد کو پھر بن کر نکلے ہیں۔ یہ ہمارا ادارہ ہے، ہمارا مدرسہ، نگاہ اٹھا کر بھی کبھی غلط نگاہ سے مت دیکھ لینا۔ یہ ہمارا دارالعلوم ہے، ہمارے میر کا دارالعلوم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنی فکر کو سدھارو۔ میں ان طلباء سے کہوں گا، تم حافظ ہو گئے ہو، آگے عالم بننے کی کوشش تمہیں کرنا ہے۔ صرف حفظ میں پڑھ کر کسی مسجد کا امام یا مؤذن نہیں بننا ہے، آگے عالم دین تمہیں بننا ہے۔ انشاءاللہ، قاری قرآن بنے ہو، عالم دین بنو، مفتی بنو، اور ساتھ ہی ساتھ اسکول اور کالجز میں ایڈمیشن لے کر اعلیٰ گریجویشن کمپلیٹ کرو، اور پھر اس کے بعد انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، IAS بنو، PCS بنو۔ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ایمان والوں کے گھر کے بچے صرف مسجدوں میں اذان دینے کے لیے نہیں ہیں، بڑے بڑے آفیسز میں بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے بھی موجود۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، صرف ہاتھ پیر چومنے والے بچے مت بناؤ، محنت کش بناؤ اپنے بچوں کو۔ محنت کش بناؤ اپنے بچوں کو۔ اپنے بچوں کو ابھی سے برگر اور پیٹیز کھلا کر مت پالو، ان کو مضبوط دانہ کھلاؤ تاکہ اپنے بچوں کو لالی پاپ بنا دیا تم لوگوں نے۔ بہت زیادہ طاقت ہے تو آؤ غیاث الدین سے پنجہ لڑا کر دیکھو۔ اللہ 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 اللہ، میں اس چکی کا آٹا کھایا ہوا ہوں جس کو میری ماں نے اپنے ہاتھ سے چلایا ہائے ہے ہائے اور ہائے ہائے، اللہ لگا کر چکی چلائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ضیاء ملت کی آغوش میں رہ کر پرورش میں نے پائی، سبحان اللہ، جس کا مسلک کے معاملے میں یہ تیور ہوا کرتا تھا کہ اگر امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کے خلاف تم نے ذرہ برابر کوئی بات کی تو کھال کھینچ کر بھوسا بھر دوں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، دیہاتی انداز کہ اگر کوئی بھی مسلک کے خلاف کچھ خلاف ورزی کری تو جسم کی کھال نکال کر اس میں بھوسا بھر دوں گا۔ اللہ اکبر، وہ خونخوار مسلک کے مسئلے میں میرا باپ، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ شیر نر، وہ حضرت شاہ فضل اللہ کا سچا جانشین، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس نے اپنی پوری زندگی اپنے کو پردے میں رکھا، کبھی اپنے کو ظاہر نہیں کیا۔ لوگوں نے دیکھا یہ تو فلاں فکر میں رہتے ہیں، یہ تو اس سے چلتے ہیں، یہ تو اس سے چلتے ہیں، مگر کبھی تم نے اگر فضل اللہ کی نگاہ سے دیکھا ہوتا تو فضل اللہ کا جلوہ ان میں نظر آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے۔ پریشان مت ہوئیے، ظہر میں ابھی بہت وقت باقی ہے، ابھی اذان بھی ہونا ہے، نماز بھی ہمیں آپ کو پڑھنا ہے، مگر خدا کا شکر میں ظہر پڑھ کے گھر سے آیا۔ نماز کے مسئلے میں میرے بھائی تاخیر مت کیا کرو۔ آج کل ہو رہا ہے، آپ کہیں گے تاخیر تو ہو ہی رہی، آپ خود تاخیر کرا رہے ہیں۔ ارے میاں آج میر صاحب کی شادی ہے تو تھوڑا لیٹ لطیف تو ہو ہی جاتا ہے،
मीर मेरा दूल्हा बना है। सुभान अब इतनी अल्लाह। बड़ी बारात होगी तो लेट तो निकाह होने में हो ही जाता है ना, दूल्हा बना है। और खाना तो चल ही रहा है, जो सिर्फ खाने के लिए जा रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, फिर खा रहे हैं, फिर जा रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं हमने अगर खा लिया तो कोई देख ना ले, कोई नहीं देखेगा। आइए, खाइए, खुद भी खाइए, अपने अहले खाना को भी लाइए, उन्हें भी खिलाइए, हम कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए कि मेरे मीर का लंगर है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मीर का लंगर है। ये मेरा मोहल्ला, ये मेरे पड़ोस में मेरा मोहल्ला है, इससे ज्यादा मेरे लिए करीबी और कौन है? और तो शहर के तमाम मोहल्ले, मगर ये मेरा मोहल्ला, ये खानकाह का दिल जो करीब में, कुर्ब में। कुछ लोग सोचते हैं कि ये साहब हम तो पार्टी है। अरे मेरे भाई, ये सब पार्टी वार्टी बंद करो यार, काहे की पार्टी? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। फिक्र को सुधारो, नमाज की पाबंदियां करो, रोज रोज नए नए पीर बदलना बंद करो। दुआ और तावीज के चक्कर में रोज नए नए पीर बदलते हो। सोच समझकर किसी अच्छी खानकाह से अपनी फिक्र को वाबस्ता करो, चाहे वो कादरी खानकाह हो, चाहे चिश्ती खानकाह हो, चाहे बरकाती खानकाह हो, चाहे रज़वी खानकाह हो, चाहे अशरफी खानकाह हो, कोई भी अहले सुन्नत वल जमाअत की जो खानकाह हो और वहां पीर हो, पैर ना हो, पीर हो, उससे अपनी फिक्र को वाबस्ता करो। सब डोरी में बंधे हुए, अगर पीर से आप वाबस्ता हो गए, सब डोरी में बंधे हुए उस अजीम पिलर तक पहुंचेंगे जिसे बगदाद का दूल्हा गौसे आजम कहा जाता है। सब सिलसिले कादरिया है, शाखें तमाम है, चिश्तिया है, नक्शबंदिया है, सोरवर्दिया है, अबरुल्लाहिया है, तमाम सारे सलासिल है, मगर सारे औलिया का सरदार मेरा गौसे आजम है। सुभान अल्लाह, सुभान। रात में रस्म इजरा आइन है का लिपि का किया गया। जिन लोगों ने अभी तक वो किताब नहीं ली है, वो जरूर जरूर उस किताब को लेकर जाए। माशाअल्लाह। नेक मशवरों से नवाजे, इंशाअल्लाह आने वाले उर्स में फिर नया, इंशाअल्लाह नया एडिशन दूसरी किताब का इंशाअल्लाह आपके बारगाह में हाजिर खिदमत किया जाएगा। दुआ कीजिए कि उसको जारी कराने वाली ये जात सलामत रहे। आमीन आमीन अल्लाह। अब मैं तो बज़ाहिर आपके देखने के एतबार से बूढ़ा हो चला हूं, मगर मैं तो अपने दिल से ही कहता हूं, अभी तो मैं जवान हूं, हाय हाय। अभी तो मैं जवान हूं। ईमान जवान रहना चाहिए मियाँ, उम्र का कोई मसला नहीं होता। बड़े बड़े जवान चले जाते हैं, चलते फिरते चले जाते हैं, तो उम्र को मत देखो, अपने अकीदे को दुरुस्त रखो। लायक मुबारकबाद है हमारे छिंदवाड़ा एमपी से सरजमीन से तशरीफ लाने वाले हमारे अल्फाज भाई, गोलू भाई, एक बड़ी टीम लेकर आते हैं हर साल, सिर्फ मीर के मेहमानों को लंगर बनवाकर खिलवाने के लिए। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 30 से 35 लोगों को लेकर ये छिंदवाड़ा से अपनी गाड़ियों से लेकर आए। सिर्फ इनका इतना काम है कि पहले दिन से जो सारा सामान आएगा उसको कलेक्ट करेंगे, काउंट करेंगे, उसके बाद लंगर 4 दिन लंगर पकवाने की जिम्मेदारी है, और लोगों को आसानी के साथ खिलवाने के बाद साफ सफाई के साथ तमाम सारा सामान वापस जब तक चला ना जाए, जब तक इनकी जिम्मेदारी। तमाम सारा इंतजाम ये सब आप जो देख रहे हैं, ये सब हमारे अल्फाज शाह उर्फ गोलू भाई, जो मेरे बड़े चहीते मुरीद हैं, है ना, अल्लाह इनको सलामत रखे, इनकी जुमला परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन आमीन, है ना, इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन। और हमारे जितने भी मुरीदीन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने भी मुरीद किए हैं वो मुरीद हैं, खुदा का शुक्र है, मुरीद हैं।
ہم اس لیے مرید ہیں کہ ہم نے کبھی ان کی جیب پر نگاہ نہیں رکھی، ہمیشہ دل پر نگاہ رکھی، اس لیے وہ ہمارے مرید ہیں۔ ہم اپنے مریدوں سے چندہ یا اپنے مریدوں سے نذرانہ نہیں مانگتے ہیں، ان سے عشق مصطفیٰ مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کی پروردگار کی بارگاہ میں دعا، پروردگارہ تمام مریدین متوسلین عشاقان مصطفیٰ، تمام حاضرین آراز کی حاضری کو پروردگارہ قبول فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے شہر کالپی شریف کے جتنے بھی ہمارے تمام سارے چہیتے افراد ہیں، ہمارے قریب رہنے والے لوگ ہیں، اب خود سوچئے کہ کون کون ہمارے قریب ہے، یہ تو وہ خود دکھایا جائے، یہ کہیں گے کہ یہی نام لینے کے لیے رہ گئے تھے۔ ہمارے سب اپنے چہیتے ہیں، ہم اپنے ان تمام کالپی کے نوجوان بچوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو اپنی دل کی محبتوں سے قریب رکھتے ہیں کہ جو سال کے 12 مہینے ہماری ایک آواز پر ابو کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے اور ہمارے سارے خانقاہ کے جتنے کام ہیں سب پورے کرتے ہیں۔ اب یہ ابو مجھے کہتے ہیں تو یہ بچے بھی سب مجھے ابو کہتے ہیں، تو اگر میں ان کا باپ ہوں، جس طرح سے میں ان کے لیے باپ ہوں، میں ان کو بھی اپنا بیٹا ہی مانتا ہوں۔ اس لیے کہ آج یہ ہمارے بیٹے کی ہم عمر ہیں سب، آنے والے وقتوں میں جب یہ بڑے ہوں گے تو یہی سب ان کے ساتھ میں ان کی دست بازو بنے گی۔ تعالیٰ کالپی کے نوجوان بچوں کے مستقبل کو تابندہ اور روشن فرمائے۔ جو بچے ہمارے جو کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں پروردگارہ سب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، ہے نا۔ ہمارے جنید کے ہوئے ہے نا ممبئی کی سرزمین والے بہترین فاسٹ سروس، جس طرح سے آج ہندوستان میں سب سے تیز ٹرین راجدھانی اور وندے بھارت دوڑتی ہے، اسی انداز میں فاسٹ سروس دینے والا جناب جنید قادری ہیں، جن کے جو پورے ملک بھر میں جن کے ذریعے سے لائیو پروگرام آن لائن پروگرام چلتے ہیں، ہے نا، شعیب صاحب ہیں، وسیم صاحب ہیں، اور جتنے بھی ہمارے لائیو ہیں مستقیم، اور صاحب ترمذی مشن کے ایڈمن ہیں جناب مستقیم قریشی صاحب، ہے نا۔ ابھی اپریل میں عقد مسعود ہونے والا ہے، ابھی سے ایڈوانس میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، ہے نا۔ رب تعالیٰ ان کے مستقبل کو تابندہ روشن فرمائے۔ آمین آمین۔ اور ایک چہکتا ہوا بلبل جناب سمیر الہ آبادی، ہے نا، مولا اس کی آواز میں اور سوز و گداز عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ہمارے اکرم مجیبی صاحب اور ہمارے بھیا ہیں کیفی صاحب، میں نے تو ان سے کل کھانے پہ دسترخوان پر کہا، میں نے کہا کیفی صاحب میں آپ کو اپنے گھر کا ایک فرد مانتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ یہاں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ لفظی نہیں ہے، یہ اصلی جملے بول رہا ہوں۔ یہاں بھی تم میرے ساتھ ہو اور وہاں بھی تم میرے ساتھ ہائے ہو، ہائے 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 ہے نا۔ ماشاءاللہ۔ عرس میں انویٹیشن کے لیے کبھی یاد مت رکھنا، عرس کی تاریخیں جیسے آئیں آپ ایک دن پہلے خود آپ کو حاضر ہونا ہے کہ ہمارے مہمان آئیں گے، ہمیں ان کا انتظام کرنا ماشاءاللہ۔ ہے۔ رب تعالیٰ ان کی عمر میں صحت و سلامتی کے ساتھ فکر کے ساتھ کامیابی عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ دعا ہے پروردگارہ میرے دونوں بڑے برادران سید احتشام الدین اور سید محتشم الدین، پروردگارہ ان کی عمر میں برکت صحت و سلامتی کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ باپ کی طرح سایہ فگن رہنے والا وہ سایہ، پروردگارہ ہمارے سر پر وہ ہمارے دونوں تناور سایوں کو سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ ہمارے گھر بچیاں ہماری، پروردگارہ ان سب کے مستقبل کو تابندہ اور روشن فرمائے۔ میرے بھائی فکر کو قریب کرو شریف۔ آج اسی بھیڑ بھاڑ کی مجمع میں بندہ بالی خریدنے کے چکر میں ہماری کسی بہن نے ایک بچے کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ آصف عابد افسر وہ بچہ اسٹیج کے پاس آ گیا ہو، جس بھی شخص کا ہو وہ اسے آ کر یہاں سے لے جائے۔ عابد افسر ہمارے مولانا سمیع اللہ صاحب قبلہ چنئی کی سرزمین پر تشریف لائے اور محفل میں بیٹھے، بریلی شریف سے لوگ آئے، جہاں کہاں سے علماء تشریف لائے،
جس کو بھی خبر مل رہی ہے کہ مرشدان کالپی کا کیا سجا دربار ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کھینچا چلا رہا ہے، بادھائیں لوگ بیچ میں ڈال رہے ہیں، بیچ میں بیریگیٹ کر رہے ہیں. کالپی کیسے جا رہے ہو، کالپی کیسے جا رہے ہو، مگر سارے بیریل خود بخود کھلتے جا رہے ہیں. مرشدان کالپی کا، مرشدان کالپی کا، زور سے بولو، مرشدان کالپی کا، مرشدان کالپی کا ایسا سجا دربار ہے کہ بلگرام کو بھی سجا دیا، مہریرا کو بھی سجا دیا، بریلی کو بھی سجا دیا. مرشدان کالپی کا کیا سجا دربار ہے نا. مرشدان کالپی ہمارے دیکھیے دانش بھائی سب سے پیچھے کھڑے ہوئے ہے نا. اللہ سلامت رکھے. رب نے دولت اگر اسے دی ہے، پیسہ دیا ہے، تو پروردگارہ اس کی اس دولت کو سلامت رکھے، ایمان و عقیدے کی فکر کے ساتھ. خوب دارالعلوم کو پوری سال دارالعلوم کے مطبخ میں جتنا کھانے میں پیسہ خرچہ ہوتا ہے، یہ دانش دیوان صاحب ہی کی جانب سے دارالعلوم محمدیہ کو دیا جاتا ہے. ماشاءاللہ کیا کہنا. نہ کوئی انٹروڈکشن، نہ کوئی اپنا بینر لگواتے، نہ کوئی اپنا پوسٹر لگواتے، صرف کہتے جتنی ضرورت ہو آ کر لے جائیے. اللہ الحمدللہ ہمارے مفتی اشفاق صاحب قبلہ ہیں، مولانا نظام الدین صاحب قبلہ ہیں، قاری ابراہیم صاحب قبلہ، حافظ شکیل صاحب قبلہ ہیں، اور تمام ہماری جو انتظامیہ کمیٹی کے زیر انتظام انتظامیہ ہے، اور مولانا ادریس صاحب قبلہ جو جنہیں 2 شرف حاصل ہے کہ وہ دارالعلوم محمدیہ کے مدرس بھی ہیں اور خانقاہ سلطانیہ چورا شریف میں قادری جامع مسجد کے خطیب و امام بھی ہیں، ہے نا. یہ تمام سارے لوگ بڑی محنت کرتے ہیں. جامعہ سے فارغ کیا اتنے طلبہ کو انہوں نے. اور میاں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے میں 13 گھنٹے میں، 12 گھنٹے میں، 14 گھنٹے میں ایک نشست میں قرآن بچوں نے سنایا. الحمدللہ فخر کے ساتھ غیاث الدین کہتا ہے کہ ہمارے جامعہ کے طلبہ نے 6 گھنٹے 7 گھنٹے میں پورا مکمل قرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ ہے دارالعلوم محمدیہ، یہ ہے دارالعلوم محمدیہ. یہ دارالعلوم محمدیہ کب ہوا؟ یہ حضرت میر سید احمد کالپوی علیہ الرحمہ کے زمانے میں، جب میر صاحب میر سید محمد ترمذی علیہ رحمت و رضوان نے اس ادارے کو قائم کیا تھا، اس وقت اس مدرسے کا نام مدرسہ میاں صاحب تھا. دارالعلوم میں حضرت کے نام سے منسوب کر کے دارالعلوم محمدیہ. ہم ممبئی والے دارالعلوم محمدیہ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم یہاں کے دارالعلوم محمدیہ کی بات، جو میر صاحب کا ہمارا اپنا مدرسہ ہے. ہم بلڈنگ کی شو فکر نہیں کرتے. میرے بیٹے حافظ و قاری افضل میاں صاحب نے مجھے ایک مشورہ دیا. اب یہ مشورہ مجھے دیتے ہیں اور میں ان کے مشورے کو مانتا بھی ہوں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. کہ ابو اب مدرسے کی جو عمارت ادھر سے پوری بند پیک نظر آتی ہے، آپ اس مدرسے کی اس عمارت کو دوسری چینجنگ میں کر دیجئے اور اس کو اس طرح سے محسوس ہو کہ مدرسہ میر صاحب کا مدرسہ سامنے سے نظر آ رہا. دعا کیجئے کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ عمارت کو خانقاہ کی طرف رخ کر کے تمام محراب کی شکل میں اس طرف اس کا رخ کیا جائے گا انشاءاللہ دارالعلوم. اب یہ مدرسہ مدرسے کی حیثیت سے انشاءاللہ آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا انشاءاللہ. اور یہ بھی بھول اور سوچ میں مت رہنا ایک بات میری سمجھ لو، یہ بھی گمان مت کرنا کہ ہم چندہ نہیں دیں گے تو مدرسہ بند ہو جائے. میر صاحب کے بیٹے کے پاس اتنے گٹس ہیں، اللہ ہم اپنا مدرسہ سیلف خود چلا لیں گے. کیا بات. یہ تو ہم آپ کو آفر دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں کہ آپ اپنے مال کا میل نکال دو تاکہ ہم آپ کے پیسے کو وائٹ کر دیں. اکاؤنٹس میں ڈال کر وائٹ مت کرو، زکوٰۃ نکال کر اپنا پیسہ وائٹ کرو. دعوے کے ساتھ غیاث الدین کہتا ہے جو بینکوں سے پیسہ آپ کا وائٹ نہیں ہوگا، وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے آپ کا پیسہ دونوں جہان میں وائٹ ہو جائے.
زکات ادا ہو جائے گی، پیسہ صحیح ہو جائے گا، لاکر میں رکھو، یہاں رکھو، وہاں رکھو، چوری ہو جائے گا، مگر اگر پیسے کی زکات نکل گئی تو پیسہ پھر سیف ہو جائے. اور اپنی ماں بہن بیٹیوں سے بھی کہوں گا کہ جو تمہارے پاس سونا چاندی ہے اس کو بھی رمضان شریف آنے سے پہلے پہلے اس کا بھی وزن کر لو، اور اس وزن کے اعتبار سے جو زکات کا پیسہ کا اماؤنٹ بنتا ہے کہ اپنے شوہر سے کہو ہمیں نئے نئے کپڑے مت دلواؤ، بلکہ اتنا پیسہ دو کہ ہم اپنے زیور کی زکات نکال دیں. جب یہ فکر ہمارے آپ کے اندر پیدا ہوگی تو انشاءاللہ ہماری زندگی، آپ کی زندگی سب کی کامیاب و کامرا ہوتی ہوئی نظر آئے گی. رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارہ ہم سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بزرگان کالبی کے فیضان و کرم سے مالا مال فرمائے. میری جانب سے یا میرے گھر والوں کی جانب سے یا میرے منتظمہ کی جانب سے یا میرے تمام احباب کی جانب سے اگر کسی کو کوئی تکلیف عرس کے موقع پر آنے میں اگر کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. خدا را اس خانقاہ سے جانے سے پہلے پہلے چاہے ہمارے علماء ہوں، مفتیان کرام ہوں، شورائے اہل سنت ہوں، سادات کرام ہوں یا آپ ہوں، میں آپ سب سے دل کی عطا گہرائیوں سے معذرت خواہ ہوں. مجھے معاف فرمائیے گا کہ مجھ جیسے نکمے سے جو ہو سکا میں نے کیا. دعا کیجیے کہ اگلے سال آپ کی ٹھہرنے کے لیے کئی اور گیسٹ ہاؤس تیار ہو جائیں، عمارتیں بن جائیں، مدارس کی عمارتیں بن جائیں، تاکہ آپ کے لیے خاطر خواہ رکنے کا انتظام ہو جائے. اب اصل میں جگہ کا یہاں مسئلہ ہے، ورنہ غیاث الدین کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے عمارت بنانے میں. اب دعا کیجئے کہ انشاءاللہ وہ انتظام و انصرام ضرور ہوگا. یہاں بھی مجھے کشادگی چاہیے، بس بہتر دعا کیجئے کہ کوئی ایسا اسباب پیدا ہو کہ یہاں کشادگی اور کچھ ہو جائے جلسے کے لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ کتنے لوگ آتے ہیں. رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، ایمان و عقیدے کی پختگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور 5 وقت کی نمازوں کی پابندیاں عطا فرمائے. آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.